علی گوہر بلوچ صاحب، یہ ان تمام چارج شیٹ کا ذرا جواب دیجیے گا۔ دائنات صاحب نے بتا دیا کہ جب عمران خان کی حکومت آپ لوگوں نے گرائی، ووٹ آف نو کانفیڈنس 13% پہ تھی مہنگائی، اور آپ لوگ جب گئے ہیں 38% تک شوٹ کر گئی ہے۔ وجوہات ساری دائنات صاحب نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ نہیں دیکھیں غریدہ، یہ بات تو درست نہیں کہ 13% پر تھی، وہ اس وقت بھی تقریباً 20 اور 20 سے اوپر تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کوئی ایسا چھو منتر ہونا تھا کہ آج رات گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور اس کے نیکسٹ ڈے مہنگائی کو کم ہونی شروع ہو جانی تھی۔ سر، یہ اسٹیٹسٹکس اس بیورو کے کے لیے ویسے اعداد و شمار تھے، اس وقت 13% پہ ہی تھی مہنگائی دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت آپ نے گرائی۔ اس میں جو ہماری کنزیومر آئٹم لائک فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اور وہ زیادہ مہنگی تھیں، اور وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ مہنگائی تو پھر اس طرح سے کریڈٹ لیں تو وہ 4% تک بھی گئی، حالانکہ پچھلے اس سے ٹائم میں اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کو کم کیا گیا چیزوں کو۔ اصل چیز یہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت بھی کافی ٹائم تک رہی ہے۔ ابھی جو حکومت آئی ہے وہ بھی ظاہر ہے، مطلب ہے کہ اتحادیوں کی حکومت ہے، ظاہر پی ایم ایل این، پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ ہم ہی چلا رہے ہیں، اور ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنی پاکستان میں جو معاشی تباہی ہوئی ہے، جس طرح سے کہ ابھی کھوکھر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جس طرح سے وہ آپ نے دہشت گردوں کو چھوڑا، جب تک ہم رسپانسبلٹیز فکس نہیں کریں گے، جب تک ہم ان لوگوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، اور قرضے لینے کے بعد کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا، کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا، وہی بوجھ ہے نا قرضوں کا جو آج ہم اٹھا کے، حالانکہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو ہم آئی ایم ایف کو تو ایک دفعہ ٹاٹا کہہ چکے تھے، بائے بائے کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو یہ گمبھیر حالات پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان حالات پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو موقع دیا جائے، جس طرح وہ محنت کر رہی ہے، جس طرح سے اچھا، وہ ریفارمز کر رہی ہے، ٹھیک، اس کو ذرا اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو گائیڈ کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اس کے میں بالکل پر امید ہوں، کوئی ٹھیک۔ مایوسی والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے غریدہ صاحبہ، جس طرح سے کہ ایک طرف صوبہ کے پالیسی کی یہ گارنٹی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت پہ بات کی تھی، کچھ چیزوں پر ہمیں وہ سٹیپس لینے ہیں مناص القوم کہ ٹھیک ہمیں اپنا روڈ میپ کلیئر کرنا ہے اور اس کی ٹھیک ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے بعد علی گوہر یہ صاحب، ان ایک چھوٹا سا پالیسیوں پر سوال، تسلسل رہنا چاہیے۔ پھر مجھے پروگرام کو ریپ اپ کی طرف بھی جانا ہے۔ آپ بجلی کا بل آرام سے بھر لیتے ہیں اپنا منتھلی، علی گوہر بلوچ صاحب؟ نہیں، قطعی نہیں، کوئی تو بھی پھر آرام سے نہیں بھر سکتا، تو مہنگائی یہیں ہے، پر بات اور ختم ہو یقینی گئی نا۔ طور آپ نے کہا جی پر امید رہیں، مایوس نہ ہو، تو امید کیسے رکھی جائے جب آپ جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بھر سکتے بجلی کا بل؟ تو پھر نہیں، سوچیں obviously کہ سب کے جن کی لیے 10-15 زیادہ، یہ تو ہزار نہیں ہے کہ تنخواہ میرے ہے۔ لیے کم ہے۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تنقید بھی نہ ہم پہ کریں۔ پھر جو ڈیفیمیشن لا آ جاتا ہے جس کے اوپر تمام صحافتی تنظیمیں، تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قانون میں مت لے ایک کے آئے، چیز کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لے کر آنا ہے، ہم نے کرٹیسزم بھی اپنے اوپر نہیں ہونے دینا، تو دل بڑا کریں، پھر کرٹیسزم برداشت کریں۔ علی گوہر صاحب کوئکلی۔ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ادھر حالات یہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی سے ڈھکے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہاں پر جہاں کہیں سے سہولت کاری ہوتی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک، تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے، کچھ کرتے ہیں، یہ تمام آئینی اداروں کا کام ہے نا کہ ان یہ چیزوں ایک کا الگ آئین اور ڈیبیٹ ہے۔ قانون کی علی حساب گوہر صاحب 9 معذرت، مئی کے پیچھے کب تک چھپیں گے آپ؟ بجلی کا بل مہنگا ہو گیا نہیں، 9 9 مئی، مئی کی گیس بات مہنگی نہیں ہو گئی ہے، 9 مئی، نوکریاں نہیں مل رہی 9 مئی۔ کئی چیزیں ہیں، یہ سارے اداروں کا کام ہے نا۔ پاکستان آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امن ہوگا تو انویسٹر آئے گا، تو امن کس طرح سے لیکن ہوگا علی اگر گوہر صاحب آپ کی 9 حکومت مئی بھی کے جو لوگ کنفیوزڈ ہیں ہے ان نا، کو چھوڑیں گے کبھی تو کہتی ہے جی ہم دیں گے مذاکرات کریں گے، معافی مانگ لیں ہم سے، پھر آپ کہتے ہیں ہم پابندی لگائیں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم پابندی نہیں لگا رہے، بھی ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہے۔